ڈاکٹر صاحب اگر یہ اپیل میں جاتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا اس کے اگینسٹ؟ یہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے مختلف فیصلہ آئے گا یا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کیس میں اگر اپیل میں جائیں گے؟ اور آج کے فیصلے سے متعلق بھی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو سائفر کا آیا ہے اس میں یقیناً جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے. 10 سال کی سزا تھی اور پی ٹی آئی والے ظاہر ہے بہت خوشیاں منا رہے ہیں. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ نے جو 10 سال کی سزا سنائی تھی اور جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے، ابھی تفصیلی فیصلہ تو نہیں آیا ہے اور یہ بھی نہیں پتہ چلا ہے کہ آیا یہ انہوں نے کس بنیاد پر ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ختم کیا ہے. 2 باتیں ہمارے سننے میں آ رہی تھی. ایک یہ ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا مکمل نہیں ہے، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ جی آفیشیل جو لیٹر تھا جو سائفر جو بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس کو عدالت میں پیش کیا جائے. حالانکہ عدالت اوپن عدالت میں مانگ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی جب تک اگر آپ یہ پیش نہیں کریں گے اس وقت تک تو یہ کیس ہی نہیں بنتا. وہ تو پہلے ہی فیصلہ دے چکی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ کر. ان کو بارہا یہ کہا گیا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس بہت سیکرٹ ہے اور اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اس سلسلے میں اگر وہ چاہتی عدالت انٹرسٹ لیتی تو یہ ان کیمرہ یا ایسا کہ اپنے چیمبر میں اس ڈاکومنٹس کو منگا کر دیکھ سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ یہ کیس اسٹرانگ تھا یا نہیں کیس تھا. یہ کیس بہت ہی اسٹرانگ تھا کیونکہ اس میں پاکستان کے فارن آفس کے لوگ گواہ تھے، ایمبیسڈر گواہ تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ جناب اس کیس کے حوالے سے خود آپ کے آڈیو جو ہے وہ موجود ہے. اعظم خان جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ اس میں موجود تھے، کیا نام ہے، گواہ کے طور پر، اور انہوں نے گواہی دی تھی اور ساری باتیں بتائی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ اس سلسلے میں آڈیو بھی آ چکی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ججز تو کہتے ہیں ہم تو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آیا یہ آڈیو نہیں سنائی تھی جو بہت کلیئر کٹ آڈیو تھی؟ چاہتے تو اس کی بھی فورنسک کراتے، حالانکہ وہ فورنسک ہوئی ہوئی تھی، نہیں مانگا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ عمران خان نے کس طریقے سے ایک ایسے ڈاکومنٹس کو لہرایا تھا اور کیا کیا اسٹیٹمنٹ نہیں دی تھی. دیکھیے پاکستان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے، نہ عمران خان ہے، نہ نواز شریف ہے، نہ میں ہوں، نہ کوئی اور ہے، نہ پاکستان کا کوئی فرد ہے، نہ کوئی ادارہ ہے. پاکستان سب سے اہم ہے. پاکستان کے ایک اہم ترین، جیسے بھی آپ نے کہا کہ کوئی تعلقات تو خراب نہیں ہوئے، بہت تعلقات خراب ہوئے تھے. ابھی آپ کہیں تو میں ڈیٹیل دینا شروع کروں لیکن وقت نہیں ہے. بہت خراب میں نے نہیں کہا، یہ عدالت میں وہ پروف نہیں کر پائے. انہوں نے پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا کہ خراب ہو سکتے تھے. کس نے بھی کہا یہ اس کو میرا خیال اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تعلقات کہاں خراب ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ججز ہیں یہ ججز، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں میں جو ججز پہنچتے ہیں وہ کرمنل کیسز، سول کیسز، بینکنگ کوڈ کے کیسز کے وکیل ہوتے ہیں اور بہت معمولی کیسز کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح پولیٹیکل سپورٹ کی بنیاد پر یہ ججز بنتے ہیں اور پھر یہاں تک آتے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل فیصلے دیتے ہیں. ہم نے پاکستان کی تاریخ میں 76 سال میں دیکھا کہ کس طرح ججز نہیں، یہ نہیں کہ وہ ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے، یہ ہائی کورٹ کے بھی، سپریم کورٹ کے چھوٹے ججز کو تو چھوڑے، انہوں نے غلط فیصلے دیے، غیر آئینی فیصلے دیے، غیر قانونی فیصلے دیے اور اس کو جسٹیفائی کیا. اور پھر آنے والے اسی عدالت نے، انہی ججز نے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان تمام فیصلوں کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دیا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ بظاہر تو یہ ایک ریلیف ہے، بہت بڑا ریلیف ہے، لیکن یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے کیونکہ ظاہر ہے پروسیکیوشن جو ہے وہ جائے گی، بالکل جائے گی، کیونکہ بہت سالڈ چیز ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو کیا ڈیو پروسیس آف لا کو بیس بنایا جائے گا. اور ڈیو پروسیس آف لا میں نے تو نہیں دیکھا کہ آیا یہ لوگوں نے کیا کیا چیز پیش کی ہے. اس وقت ہی ہم تفصیلی فیصلہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ آیا ڈیو پروسیس آف لا میں کمی تھی یا نہیں تھی. لیکن پاکستان کے ادارے FIA ہوں، نیب ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب بھی کیس کو، سالڈ کیس کو، بڑے کیس کو اگر وہ عدالتوں میں بھی لے جاتے ہیں تو اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ بہت سی ڈیو پروسیس کی ریکوائرمنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو دیکھنا یہ تفصیلی فیصلے آتا ہے کہ کیا ہوگا. تفصیلی فیصلہ آئے گا تو سمجھ میں آئے گا. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.